کوششوں کے باوجود یہ مشن ناکام رہا. تاہم جب اس وفد نے واپس آ کر مجلس عملہ اور سینٹرل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس میں اپنی رپورٹ پیش کی تو ایک طویل بحث کے بعد تنظیم نے فیصلہ کیا کہ وہ جناب امان اللہ خان کا ساتھ دیں گے. اس وقت برطانیہ زون کی قیادت نے اعلیٰ تدبر اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اور تنظیم کی یکجہتی کو قائم رکھا. 5B برطانیہ زون کی طرف سے عظمت خان اور عاجز سرور صاحب پر مشتمل ایک سفارتی ٹیم کو ترکی میں بھیجا گیا جہاں اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس انقرہ میں ہو رہی تھی. اس وفد نے کانفرنس کے مندوبین کو یادداشت پیش کی اور انفرادی طور پر 17 ممالک کے نمائندوں سے مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی اور وہاں لبریشن فنڈ کا لیڈرشپ تقسیم کیا اور کئی اخبارات والوں کو انٹرویو دیے. یہ وفد 4 دن تک وہاں رہا. 5C لبریشن فنڈ ہالینڈ برانچ نے لارڈ ایبری کو دورے ہالینڈ کی دعوت دی. ظفر خان اور لارڈ ایبری نے وہاں جا کر خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. لارڈ ایبری نے اپنی اس تجویز کو پھر دہرایا کہ کشمیر سے بھارت اور پاکستان کی فوجیں نکل جائیں اور پورے کشمیر کو اقوام متحدہ کی تحویل میں دے دیں. اقوام متحدہ کشمیر کا اپنا ساتھ کے لیے نظام ہے اور اس کے بعد کشمیر کو متحدہ کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ فیصلہ مسئلہ کشمیر کے تمام کمیونٹی کو قبول کیا. 5B لارڈ ایبری پارلیمنٹری اسمبلی کے چیئرمین ہیں تو اس حوالے سے اس کی اقوام متحدہ کی انسانی کمیشن سے طلب واقع ہے. ان کی طرف سے لبریشن کو یہ موقع ملا کہ وہ جنیوا میں ہونے والے اقوام متحدہ کے انسانی کمیشن سے اختلاف ہوئے. لبریشن فنڈ کرنے کا وقت ظفر خان کو جنیوا میں حضور کرنا. ظفر خان نے لبریشن فنڈ کرنے سے خطاب کیا جو خود ہی تیاری کرنی ہے کہ یہ میرا موقع تھا کہ کسی کشمیری رہنما نے اقوام متحدہ کے کسی اجلاس ایسے کسی ادارے کے اجلاس میں پیش ہو کر مسئلہ کشمیر کو خود پیش کیا تھا. جناب ظفر خان نے امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں نام ہونے جا رہی ہے چلو کچھ بھی نام ہو جائے. امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ایک کانفرنس میں شرکت کر کے مسئلہ کشمیر پر ایک مقابلہ بڑھا. علاوہ ازیں ظفر خان نے وہاں مشہور کشمیر کے حمایتی رہنما میں کئی سینیٹر اور کانگریس کے ممبران سے مخاطب کی اور مسئلہ کشمیر پر روشنی ڈالی. 5F سویڈن میں اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں منعقدہ ایک سیمینار میں لارڈ ایبری اور ظفر خان نے خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر پر خوب بحث اور مباحثہ کیا گیا. کشمیر پر اس سیمینار کا اہتمام وہاں کے انقلابی سوچ رکھنے والے ایک صحابی نے کیا تھا. 5G ظفر خان نے پیرس فرانس کی دعوت پر وہاں کا دورہ کیا اور وہاں جلسہ عام سے خطاب کرنے کے علاوہ پیرس فرانس کے انتخابات بھی کرائے. 5H ظفر خان نے ناروے فرانس کی دعوت پر وہاں کا دورہ بھی کیا اور وہاں جلسہ عام سے خطاب کیا اور وہاں کشمیری اور پاکستانی کارکنوں سے تبادلہ خیرات کیا. 5J پیرس میں ہونے والی پنجاب کشمیر ہیومن رائٹس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پیرس فرانس کی دعوت پر شبیر چودھری کو بھیجا گیا اور ان کے ہمراہ ظفر خان بھی تھے. ممبران جنرل کونسل کچھ واقعات جن کا ذکر شاید اصولی طور پر کسی اور جگہ آتا لیکن یہ مجھے بعد میں یاد آئے ہیں اور اس لیے انہیں اسی سیکشن میں پیش کرتا ہوں. 5K جب قائد تحریک جناب امان اللہ خان نومبر 1999 میں امریکہ کے دورے سے ہالینڈ پہنچے تو انہوں نے لبریشن فنڈ برطانیہ کی قیادت سے ملاقات کر کے کئی عام معاملات پر بات چیت کرنا چاہیے. چنانچہ برطانیہ سے ایک وفد ہالینڈ گیا اور امان اللہ صاحب سے ملاقات کی. اس وفد میں عظمت خان، ڈاکٹر مقصود کوری، شبیر چودھری اور برق لطیف شامل تھے. 5L انسانی حقوق کونسل اور واٹفورڈ برانچ نے کرسچین اینڈ مسلم کوآرڈینیٹنگ گروپ اور چرچ آف انگلینڈ کی مدد سے مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کے لیے کمبل اور کپڑے بھیجے. ان کے تقسیم کی ذمہ داری شبیر چودھری اور چودھری قربان حسین پر ڈالی گئی. اس کے علاوہ لندن برانچ نے مہاجرین کی مدد کے لیے پیسے روانہ کیے تھے. شبیر چودھری اور چودھری قربان حسین نے ہر مہاجر کیمپ میں جا کر اپنی نگرانی میں کپڑے اور پیسے تقسیم کیے تھے. غالباً ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پہلی جماعت ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کے لیے نہ صرف یہ کہ پیسے بھیجے اور کپڑے بھیجے بلکہ ان جگہوں تک گئے جن کیمپوں تک کوئی آدمی جاتا نہیں ہے. مظفر آباد کے کیمپوں میں ہر آدمی چلا جاتا ہے
لیکن جو کیمپ 8 مقام کے آگے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں جاتا. تو یہ پیشہ فنڈ کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم وہاں بھی گئے تھے. اسی طرح اوڈسفیلڈ برانچ نے بھی بڑی محنت کے ساتھ مہاجرین کے لیے کپڑے اکٹھے کیے تھے جو کہ وہاں بھیجے بھی گئے تھے، لیکن پاکستان کسٹم کی وجہ سے اور دیگر مشکلات کی وجہ سے یہ کپڑے متعلقہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے. تاہم برانچ کی کاوشوں کو تذکرہ نہ کرنا زیادتی ہوگی. 5N حال ہی میں بھارتی سفیر بلاک بن میں آئے تو لبریشن فرنٹ کی مختلف برانچوں نے مل کر ایک زبردست مظاہرہ کیا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور بھارتی سفیر کی کار پر انڈے اور ٹماٹر مارے گئے. وہاں اخبارات اور ریڈیو کے نمائندوں کو انٹرویو دیے گئے. اس مظاہرے کے انتظام کرنے میں چودھری یونس، چودھری سرور، نذیر اسلم، افسر جعفری اور دیگر ممبران نے خوب محنت کی. 5P علاوہ ازیں لنکا شہر کے ایریا میں گزشتہ چند ماہ کے عرصہ میں 5-6 کنویننگ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ساتھی کام کرنا چاہیں تو کام ہو سکتا ہے. اللہ کرے یہ نئی کنویننگ کمیٹیاں لبریشن فرنٹ اور تحریک آزادی کے لیے باعث تقویت بنیں. ان کمیٹیوں کو بنانے میں چودھری یونس، عابد ہاشمی اور چودھری سرور نے اہم کردار ادا کیا. 5Q دورہ مقبوضہ کشمیر سے واپس آئیں تو کشمیر کمیٹی کے زیر اہتمام دارالعوام میں ہاؤس آف کامنس میں ہونے والے اجلاس میں فرنٹ کی طرف سے عظمت خان اور ظفر خان نے شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا. 5R 13 مارچ 1991 کو یورپین پارلیمنٹ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر ایک قرارداد منظور کی گئی جسے بریڈ فورڈ کے یورپین ممبر پارلیمنٹ جناب بیری سیز اور راترم کے ممبر نارمن ویسٹ نے پیش کیا تھا. ان ممبران کو ایسا کرنے کے لیے قائل کرنے کے لیے عظمت خان اور بریڈ فورڈ کے کشمیری کونسلوں اور راترم کے کونسلر نذیر احمد نے اہم رول ادا کیا تھا. 5S علاوہ ازیں عظمت خان، ظفر خان، افسر جعفری، شبیر چودھری، چودھری یونس، ملک لطیف، محمود سین، پروفیسر لیاقت، عابد سین اور عدالت علی نے کشمیر پر ہونے والی مختلف پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اخبارات اور ریڈیو کو انٹرویو دیے. اس کے علاوہ ظفر خان، عظمت خان اور شبیر چودھری نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر مسئلہ کشمیر پر ہونے والے پروگراموں میں حصہ لیا اور کئی بار انٹرویو بھی دیے. عصا ششم انفارمیشن بیورو اور آرگنائزر کی رپورٹ. 6A عابد حسین ہاشمی صاحب کو انفارمیشن بیورو کا پہلا سربراہ مارچ 1992 میں غلط ہو گیا، ڈیٹ غلط ہو گئی جناب، 99 میں مقرر کیا گیا تھا. عابد صاحب نے تنظیم میں ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا اور بڑے محنتی شخص ہیں. انفارمیشن بیورو کے علاوہ وہ تنظیم کے آرگنائزر بھی ہیں اور کشمیر ریلیف فنڈ کے لیے بھی اہم رول ادا کرتے رہے ہیں. 6B انفارمیشن بیورو نے ہزاروں اشتہار، کتابچے اور لیفلیٹ پرنٹ کرا کے تقسیم کیے اور تنظیم کے لٹریچر کو پرنٹ کرنے اور تقسیم کرنے کی اہم ذمہ داری انجام دی. بیورو نے 10 زیادہ کتابچے دوبارہ پرنٹ کرائے. نمبر 1 نظریہ خود مختار کشمیر. نمبر 2 ٹریجک سٹوری آف کشمیر. نمبر 3 انڈیا ورسز انڈیا. نمبر 4 قانون میں ابرو ریزی. نمبر 5 فرنٹ کے اعلیٰ کمانڈروں کا انٹرویو. نمبر 6 کشمیر میں مسئلہ جدوجہد آزادی انتہائی نازک موڑ پر. نمبر 7 JKLF ورسز انڈیا. علاوہ ازیں 10 ذیل کتابچے شائع کرا کے تقسیم کیے، یعنی ایک تو پرنٹ کرائے جو کہ پہلے سے شائع شدہ تھے، ایک وہ جو کہ انفارمیشن بیورو نے خود شائع کرائے اور تقسیم کیے. نمبر 1 ٹریجڈی آف نیشن. نمبر 2 واٹ از دی کشمیر پرابلم. نمبر 3 کشمیر دی پرابلم اینڈ اٹس سولوشن. نمبر 4 این انٹروڈکشن ٹو کشمیر. نمبر 5 کشمیر انڈر سیج. نمبر 6 کشمیر از برننگ. نمبر 7 کشمیر اے وکٹم آف اسٹیٹ ٹیررزم. نمبر 8 کشمیر وول کانشنس آن ٹرائل. آخری کتابچہ واٹفورڈ برانچ کے تعاون سے شائع کیا گیا تھا. 6G آرگنائزر کی حیثیت سے عابد صاحب کو نومبر 1999 میں مقرر کیا گیا تھا. اس حیثیت سے انہوں نے مختلف شہروں میں جلسے اور جلوسوں میں شرکت کی اور کئی جگہوں پر خطاب کیا. انہوں نے مختلف اوقات میں 12 شہروں کے دورے کر کے وہاں برانچیں قائم کی یا کنویننگ کمیٹیاں قائم کیں. علاوہ ازیں انہوں نے کنونشن سے پہلے 17 شہروں کا دورہ کیا اور وہاں برانچوں اور کنویننگ کمیٹیوں کے انتخابات کرائے. 6F
یہ عابد صاحب اور دیگر ساتھیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ لبریشن فرنٹ کی برانچوں اور کنویننگ کمیٹیوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے. اور بس اللہ کرے کے بعد بھی تمام یونٹس فخر رہ کر تنظیم اور تحریک کو مضبوط کریں. اس سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ عابد صاحب کا رول جو ہے وہ لائق ستائش ہے.
آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ پروفیسر الیسٹر لین جو تھے یہ کشمیر پر اتھارٹی ہیں. سو میں دو نقطے یہاں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر لین کبھی زندگی میں کشمیر نہیں گیا. وہ انڈیا آفس لائبریری میں بیٹھ کر ریسرچ کرتا رہا اور اس نے جو کتابیں لکھی ہیں, جو نئی کتاب آئی ہے اس میں کشمیر کی جو موجودہ تحریک ہے اس میں صرف 3 صفحے شامل کیے ہیں, باقی سارا لٹریچر انڈیا آفس لائبریری کا. ان کی جو پہلی کتاب ہے کرائسس ان کشمیر, اس میں وہ کشمیر کے بارے میں علاقے پاکستان کی جستجو کرتے ہیں اور اس کا ثبوت انہوں نے یہ دیا ہے کہ کشمیر کا جو کے ہے پاکستان کے نام میں یہ کشمیر سے لیا گیا ہے. تو میں یہ کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر پر اتھارٹی نہیں ہے بلکہ وہ علاقی ہیں اور علاقے کے لیے کام کرتے ہیں. کے جو ہیں اور ان کو جان بوجھ کر ایک پروگرام کے مطابق اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اسی لیے ڈپریشن فنڈ کے آپ کے 2 نمائندے یعنی میں اور ظفر خان گئے تھے تاکہ متبادل نقطہ نظر پیش کر سکیں. ہم ان کو اتھارٹی نہیں مانتے, ہم نہ بھی مانیں, لیکن دیکھنا چاہیے کہ دنیا والے کیا جانتے ہیں ان کو. ان کی جو تازی کتاب آئی ہے اس کو خاصا اچھے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور ایک پلان کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پاکستانی دانشور ان کے پیچھے ہیں اور ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے. اس نے جو بحث ہوئی تھی اس میں بھی وہ دبے لفظوں میں یہی کہہ رہے تھے کہ پورے کشمیر کا جو ہے نا ایک ساتھ فیصلہ نہیں ہو سکتا, نہ رائے شماری ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو لادہ کر کے کیا جائے اور اس کے مطابق یعنی پارٹیشن کی صورت بنا رہے تھے. تو وہ ایک منظم طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کو اتھارٹی تصور کرتا ہوں. اینی وے آپ کا شکریہ. اس کے علاوہ سوالات کرنے والے بھی سمجھ جائیں. تو فنڈز کے بارے میں دوستو 1986 میں نے سینٹرل کمیٹی میں ایک تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں چیریٹی رجسٹر کرنی چاہیے اور ٹرسٹ بنانے چاہیے 1986 میں, اور اس کا پورا پروگرام پیش کیا تھا جو کہ ہم آج تک یہ بنا نہیں سکے. اس کی وجوہات بتا سکتے ہیں؟ سینٹرل کمیٹی میں اور مجلس عاملہ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کشمیر ریلیف فنڈ کو ایک چیریٹی کی حیثیت سے رجسٹر کرایا جائے. ان کا یہ سوال ہے, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی, یہی پوچھنا چاہتے ہیں آپ. تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہوئی ہیں اور زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں شاید ظفر اقبال صاحب بھی کچھ اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کوشش کی ہے. جواب یہ ہے کہ یہ سوال جس ادارے کے سامنے ریلیف فنڈ جواب دے ہے وہاں اٹھایا یا زیادہ بہتر رہے گا کہ سینٹرل کمیٹی کا یہ ریلیف فنڈ جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کو جواب دے ہے, تو اسی میں بات کریں گے زیادہ بہتر رہے گا. یہ میں نے 1986 میں ہم نے ریلیف فنڈ نہیں بنایا تھا. 1986 سے میں یہ پروگرام آپ کی سینٹرل کمیٹی کا ایک ممبر ہونے کے ناطے میں نے پیش کیا تھا, اس لیے یہ میں آپ میں پیش کر رہا ہوں کہ 1986 میں جب یہ پروگرام میں نے سینٹرل کمیٹی میں پیش کیا, اس سے بار بار بھی آپ جانتے ہیں پیش کرتا ہوں, اور اس کے بارے میں کوئی میں نے وہ پروگرام دیا, اس کو میرے پاس 6 ساتھی میں رجسٹر کرانے کے لیے بھی سب کچھ دیا, مگر اس میں ہمت افزائی بھی نہیں کی گئی. ٹرسٹ کے بارے میں نے پروگرام دیا تھا کہ اس وقت جو یہ اولڈ پیپل ہومز کی بزنس ہے یہ کافی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ہم کم از کم سینٹرل کمیٹی والے جو ہیں وہ آئندہ ہمیں 1,000 پاؤنڈ جو ہے وہ قرض حسنہ کے طور دینا چاہیے جب ہم رجسٹر ہو جائے کہ سال کے بعد ریٹرن ہو جائے. کسی کو نہیں آ رہی, آپ کیا تو میں بات چاہتا ہوں کہ یہ چیریٹی کی بات جو ہے نا, یہ چیریٹی اب رجسٹر کیا ہے, تو میں اس کا ریلیف فنڈ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ وہ فنڈس ہیں جس کی آپ نے اپنی رپورٹ میں پیش کی. آپ کہہ رہے ہیں بزنس کی فیسلٹی کیا جائے, بیڈ اینڈ بریکفاسٹ بنائے, اس طریقے سے اور بھی گیم چلی جاتی ہے کہ اسٹور کھولا جائے, ریسٹورینٹ کھولا جائے جماعت کے نام پر. تو یہ ایسے الفاظ کے نام کو لینا میرے ساتھ بہتری ہے. اس طرح کوئی اور بات نہیں.
صاحب آپ نے اپنی رپورٹ میں ایک وقت کی ذکر کیا کہ ترکی گیا تھا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجلس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود وہاں یہ رپورٹ کیوں پیش نہیں کی گئی؟ اصل میں جن دنوں وقت کی گیا تھا ان دنوں یہ راجہ کی تشریح نہیں تھا اور میری ترکی میں جو قائم مقام پر سیاست عبد خان صاحب اور حاجی سرور صاحب وہ یہ تھے، انہوں نے اگر رپورٹ نہیں پیش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی مجلس عاملہ یا اس وقت جو آدمی وہ تھے ان کو پوچھنا چاہیے تھا. میں تو پھر آپ ہی دے سکتا میرا کچھ نہیں تھا. تو ویسے میرے خیال میں انہوں نے بریف کیا تھا آپ سے. آپ نے جنرل سیکرٹری کی رپورٹ سنی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس رپورٹ میں جو غلطیاں رہ گئی ہیں یا کسی ایسے واقعہ کی نشاندہی نہیں کی گئی جو کہ تنظیم کی کسی برانچ نے یا کسی اور ساتھی نے یا مرکزی کسی اور ادارے نے کیا ہے، اس پر آپ نشاندہی کریں. غیر ضروری باتوں پر وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو معاملات اب مجلس عاملہ میں ایک واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا، اس کا جواب آپ کو مجلس عاملہ میں مانگنا چاہیے. ایک بات 86 میں پیش کی گئی تھی وہ نہیں قبول کی گئی، وہ آج اس کو تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا اس رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے رپورٹ پڑھی ہے اس میں اگر کوئی خامی یا کوتاہی رہ گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شامل ہونی چاہیے تھی، اس کی نشاندہی کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں. اس اجلاس کو ہم نے کسی نتیجے پر بھی پہنچانا ہے. آپ کا شکریہ جی. وہ کہتے ہیں کہ عمران پارلیمنٹ کے نام بھی آ جاتے ہیں تو میں اس کو روکا دیتا ہوں. سیکنڈلی وہ کہتے ہیں کہ بلڈ روڈ میں چوری پارٹی کے بالکل گہرے بولوں میں پوچھے جو کہ آپ کا نیچے سے طرف کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بلڈ روڈ میں اشفاق کی بانی سے ایک کرنی پڑتی نہیں کی اس کا ذکر نہیں آیا. ویسے اس کا ذکر میں نے نہیں کیا لیکن میں نے جنرلی جلسوں میں کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ فرماتے ہیں کہ کاف میں یعنی جل کاف میں جو کہ انڈر پوائنٹ کمشنر کو اس کے خارجہ تھے، انہوں نے 2 جلسے اقراروں میں اور بلڈ روڈ میں نظر کیے جس سے عظمت خان کی طرف سے کہا کیا تھا میں فرنٹ نے اٹھا دی. یعنی دوسرے لفظ میں عظمت نے خطاب کیا تھا اور بنائی نہیں کی. یہ بات ہے تو اس کے لیے عام چیز جو وہ اس میں نوٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس لبریشن فرنٹ کے جلسے میں پہلی دفعہ لبریشن فرنٹ کے کسی جلسے میں اسپیشلی اشفاق مجید وانی کی برسی کے موقع پر 3 اراکین پارلیمنٹ ہمارے ساتھ لبریشن فرنٹ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے. یہ عام بات ہے. اس میں یہ اس بات کا میں نے ذکر کیا ہے کہ میکس میڈن نے پہلی بار پبلک میٹنگ میں اعلان کیا تھا لیکن میں نے اشفاق مجید وانی صاحب کا نام نہیں لیا تھا. میری جگہ غلطی رہی ہے اس کو سبمٹ کر دیا. ٹھیک ہے اشفاق مجید وانی. اس کے علاوہ اگر کوئی بات رہی ہو یا کوئی جنرل کونسل کا مجھ سے بھی پوچھنا چاہتا ہو تھوڑی دیر بعد میں جنرل سیکرٹری ہوں گا جاکر صاحب سے سنی جانے لگے یہ جو کامیاں ہیں یہ بزرگ ہو جائے. تو ہم نے اچھا کیا ہے ہم نے برا کیا ہے آپ کو حق پہنچا ہے میں آپ نے جو یہ مدلل اور تفصیلی رپورٹ پیش کیا اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بڑی تفصیلی رپورٹ ہے. ویسے جو کارروائیاں یا جو تنظیم کی کارکردگی ہے مختلف مقامات پر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی حد تک جو ہے وہ تفصیلاً ہمارے سامنے آ گئی ہے. اس کے باوجود بہت ساری اور کارروائیاں ہیں جو کہ سامنے نہیں آئیں لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. جو آپ کی رپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس کو اس رپورٹ کی تعریف کرنی چاہیے. اور یوں تو جنرل کوہمین کا جلسہ جو ہے ہم نے لوٹن میں بھی بلایا تھا اور اس جلسے کی تنظیم یا آرگنائزیشن میں ناجیز کا اور لوٹن کے کارکنوں کا بہت ہاتھ ہے. اور وہاں مرکزی جو تقریر تھی کوہمین صاحب کے علاوہ وہ میری تقریر تھی. لیکن یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ممبران پارلیمنٹ اور دیگر جو یہاں کے بااثر لوگ ہیں اشخاص ہیں انہوں نے ہماری مختلف برانچوں ہمارے مختلف جلسوں ہمارے مختلف جو پروگرام ہیں ان میں شرکت کی ہے. تو اس کا آپ نے ذکر کر دیا ہے. ہم مطمئن ہیں اس پر. جناب یہ جناب ڈاکٹر صاحب سے پہلی بات ضروری تھی کہ میں ان کی نظر آپ کو نہیں کرتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے کافی سیدھی اور مدد تھی جس پر وہ مجھے مبارکباد دیتے ہیں. مبارک شروع کرتا ہے. سیکنڈ بات
کیا کہ جنرل گورنمنٹ جو ہے وہ اردو میں کچھ لائی ہے اس کا جو ہمیں ذکر نہیں ہے، تو ویسے وہ جلدی لے کے آ رہے ہیں کہ اگر کچھ بات رہ بھی ہے تو اس کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. تو یہ صاحب کرنا چاہیے، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش بہت تھی، کام اس سے زیادہ ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی بہت دوڑ دھوپ کی ہے. یہ ایک اچھی رپورٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ ہونا تو اس سے پہلے چاہیے تھا لیکن ہو نہیں سکا کسی وجہ سے. یہ رپورٹ آپ پبلش کریں، ہر ایک ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ پڑھیں، دیکھیں، ہمیں ریکارڈ میں رکھیں کہ آپ نے پچھلے 6 سال میں جو ہے یا 4 سال میں کیا کام کیے ہیں. یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس رپورٹ کو پبلش کیا جائے، جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. ہمارے صاحب کے دور میں رپورٹیں پبلش ہوتی رہی ہیں. ویسے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ 2 ہفتے پہلے تھا، 3 ہفتے پہلے تھا، میں ایک ریچارج رپورٹ نہیں لکھ رہا تھا. یہ آپ کو داروں رپورٹ پیش کرنے کے بعد اس وجہ یہ ہے کہ جب میں پہلے دن ساتھی بنا تھا اور کسی وجہ سے مفتی ہو گیا تھا اور پھر تھوڑے عرصے کے لیے چودھری رحمان صاحب جن ساتھی بنے تھے اور اس وقت بھی رپورٹ جو ہے نا خاصا کام ہوا تھا. ان دنوں مان صاحب نے جیل میں تھے. مجھے اس وقت جنرل صدر صاحب نے حکم دیا تھا کہ یہ رپورٹ کیوں لکھو، اس لیے کہ ان کے دفاع کے مطابق سے کیوں نہیں لکھ سکتے ہو، ساری باتیں جانتے ہو لکھ سکتے ہو. رحمان صاحب شاید نہ لکھ سکیں، تم رپورٹ لکھو. میں نے اگین آنے کے بعد میری ذمہ داری نہیں تھی، میں نے 20 صفحات کی رپورٹ لکھ کر دی اور آج تک یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ رپورٹ کہاں گئی ہے. جو میں رپورٹ میں نے لکھی تھی وہ رپورٹ مارچ 89 کی یونیورسٹی میں پیش نہیں ہوئی تھی اور جو پیش ہوئی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی. اس لیے میں اجازت نہیں کہ یہ ایک خط لکھ کے کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ کتنی فائلیں تلاش کرنی پڑتی ہے تو اس بعد جو رپورٹ جاتی ہے. اگر اتنے دن رات کی محنت کو میں لے کر دے دوں لیکن میری سیکٹری آئے گا اس کے پاس چلی جائے، وہ کسی گراؤنڈ میں رکھ دے گا، کسی جگہ پھینک دے یا صدر صاحب پھینک دے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کورس کے ساتھ بھی جاتی ہے اور میرے ساتھ بھی جاتی ہے اور اس لیے میں نہیں لکھنے والا تھا. لیکن میں نے سوچا کہ میں اس بار کسی عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہوں تو جاتے جاتے اپنا ریکارڈ کے ساتھ لوں. اس لیے میں آنے والی باتیں کرے گی کہ اس کو کیا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہے تو میں آگے چلا جاتا ہوں. جی انصاری صاحب. جنرل سیکرٹری ہم نے ورکنگ افراد والوں نے آپ کو خط لکھا تھا کہ آپ سے کمیٹی اور ورکنگ کمیٹی کے جس کا اجلاس ہے وہ آپ نے بلایا نہیں تھے اور ہم نے یہ استعفیٰ کیا تھا کہ اس جنرل کونسل میں آپ ایجنڈے پر رکھیں، وہ بھی آپ نے نہیں کیا. کیا حیثیت فنڈ کے ممبر ہونے کی ہم اگر آپ کو بات کر رہے ہیں آپ جنرل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے اس کا جواب ایسی دیں گے؟ جناب والا یہ بدقسمتی سے میں آپ کا جنرل سیکرٹری ہوں تو دیوا ختم ہو جائے گا. میں فیصلہ کر سکتا ہوں. اصل میں بہت سے ممبران بہت سے واقعات پر مختلف مطالبے کرتے ہیں، ہر آدمی کے ہر مطالبے کو نہیں مانا جا سکتا. آپ جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا اس رپورٹ سے قطعی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے جنرل کونسل سے درخواست کروں گا کہ مجھے ایسی باتوں پر جانے کی کوشش نہ کریں جن کا تعلق رپورٹ سے نہ ہو. اگر رپورٹ یہ ٹھیک ہے یا مزید داخل نہیں کرنا چاہتے تو مجھے اجازت ہے کہ میں آگے تفصیل کروں. تو وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے جو کہ آج
میں ہے جہد مسلسل. تو چونکہ وہ جو رپورٹ تھی وہ زیادہ تر ان کے اس وقت کے ان حالات سے متعلق کی تھی جو وہ جیل میں تھے اور بھارتی یا برطانوی جیلوں میں وہ رہے ہیں. تو ان کو وہ رپورٹ وہاں چاہیے تھی اپنی کتاب میں مدد کے لیے. تو وہ میں نے ان کو یہاں سے پوسٹ کر دی. اور پھر بدقسمتی سے یہ ہوا کہ کتاب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ پچھلے دنوں ہی شائع ہوئی ہے. تو وہ ہمارے مرکزی دفتر میں موجود ہے. اب ہم چاہیں گے کہ اس کو واپس ان سے طلب کر کے اس کو باقاعدہ شائع کروا دیں. بہت شکریہ. جو میرے پاس کاپی تھی وہ میں نے بھیج دی تھی اور اس وقت کے سیکرٹری جنرل چودھری عبدالرحمان تھے. دوسری میرے خیال میں ان کے پاس ہونی چاہیے. تو اگر رحمان صاحب کے پاس کاپی ہے تو وہ یہاں ہی ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو ہم وہاں سے رپورٹ اپنی منگوا بھی سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی الجھن والی بات نہیں ہے. شکریہ. دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز رات, ناچیز پہ آپ نے یہ بھاری ذمہ داری جس وقت ڈالی تھی 28 مارچ 1999 کو, تو اس وقت ہمارے خزانے کی یہ حالات تھی کہ تنظیم جو ہے وہ 200 پاؤنڈ کی مقروض تھی. تو اس کے بعد ہم نے یہ جدوجہد شروع کی ہے. میں پہلے برانچز کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ہر سال کے حساب سے. تو سب سے پہلے ہماری اکرنگٹن برانچ آتی ہے. انہوں نے 89 میں کوئی چندہ نہیں بھیجا مجھے. 90 میں 100 پاؤنڈ آیا ہے ان کی طرف سے. 91 میں 200 پاؤنڈ مجھے ملا ہے اور 92 میں بھی 200 پاؤنڈ. اس طرح 500 پاؤنڈ جو ہے وہ مرکز کو ان 3.5 سالوں میں اکرنگٹن برانچ کی طرف سے موصول ہوا. اس کے بعد آتی ہے بیڈ فورڈ برانچ. انہوں نے 89 میں ہمیں کچھ نہیں بھیجا, مگر 90 میں انہوں نے 1700 پاؤنڈ ہمیں بھیجا ہے. '91 میں انہوں نے 650 پاؤنڈ ہمیں بھیجے ہیں. 92 میں 1050 پاؤنڈ بھیجے ہیں. اس طرح 3400 پاؤنڈ انہوں نے مرکز کی مدد کی ہے. برمنگھم برانچ چونکہ کافی عرصے کے بعد بحال ہوئی ہے تو 89 میں انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا. 90 میں 30 پاؤنڈ انہوں نے دیے تھے. 91 میں کچھ بھی نہیں آیا اور 92 میں 500 پاؤنڈ دیے ہیں. اس طرح 530 پاؤنڈ جو ہے وہ برمنگھم برانچ کی طرف سے ہمیں ملے. بیڈ فورڈ برانچ 89 میں کچھ بھی نہیں آیا. 90 میں بھی خانہ خالی ہے اور 91 میں 170 پاؤنڈ مجھے ایک بار ملے ہیں اور 92 میں 200 پاؤنڈ ہمیں ملا ہے. اس طرح انہوں نے 370 پاؤنڈ مرکز کو بھیجے ہیں. اس کے بعد برلے برانچ آتی ہے. 89 میں انہوں نے کچھ نہیں بھیجا. 90 میں بھی کچھ نہیں بھیجا. 91 میں 800 پاؤنڈ ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے.
2 میں 500 پاؤنڈ ان کی طرف سے ملا ہے. اس طرح ٹوٹل 1300 پاؤنڈ برلی برانچ کی طرف سے ہمیں حاصل ہے. اس کے آگے پیٹر برو برانچ آتی ہے جس سے ناچیز کا بھی تعلق ہے. 89 میں ہم نے کچھ نہیں دیا مرکز کو. 90 میں 1440 پاؤنڈ ہم نے مرکز کو دیا. 91 میں 200 پاؤنڈ دیا اور 92 میں 1000 پاؤنڈ دیا. اس طرح 2640 پاؤنڈ ہم نے مرکز کی. آگے ڈڈلی برانچ آتی ہے. 89 میں انہوں نے کچھ نہیں دیا. 90 بھی خالی گیا اور 91 میں انہوں نے 500 پاؤنڈ ہمیں ارسال کیا اور 92 بھی خانہ خالی ہے. 500 پاؤنڈ برانچ آتی ہے. 89 میں انہوں نے 100 پاؤنڈ ہمیں دیا ہے. 90 میں کچھ بھی نہیں اور 91 میں 165 پاؤنڈ جو ہے انہوں نے بیٹے ہیں. اس طرح ان کا اس کے بعد سلو برانچ آتی ہے. 89 میں کچھ بھی نہیں ہے. 90 میں بھی کچھ نہیں آیا. 91 بھی ایسے گزر گیا اور 92 میں انہوں نے 350 پاؤنڈ ایک دیے ہیں اور 200 پاؤنڈ اسد جعفری صاحب کے لیے ہمیں ملا. اس طرح 550 پاؤنڈ ہمیں ان کے ملے. اس کے بعد شفیق برانچ آتی ہے. وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے 92 میں 180 پاؤنڈ بھیجا ہے اور ٹوٹل ان کا 180 ہے. یہاں ہماری لسٹ ہے میرے پاس. اس میں مانچسٹر برانچ کی لسٹ تو ہوئی ہے مطلب 3-4 سالوں میں انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. ٹوٹل برانچ آگے آئی ہے. انہوں نے 89 میں 150 پاؤنڈ میں دیا. 90 میں 745 پاؤنڈ دیے. 91 میں 2035 پاؤنڈ دیے اور 92 میں 3170 پاؤنڈ دیے. اس طرح 6160 پاؤنڈ نیوٹن برانچ کی طرف سے مرکز ہے. برانچ 89 میں کچھ نہیں ہمیں ملا اور 90 میں 200 پاؤنڈ ملا ہے. 91 میں برانچ ڈیڈ رہی اور 92 میں ابھی چودھری رحمان صاحب نے 50 پاؤنڈ ارسال کر دیے اور وطن چلے گئے ہیں. اس طرح 250 پاؤنڈ ہیلی فیکس برانچ کی طرف سے آتی ہے. اس کے بعد آتی ہے ہڈرس فیلڈ برانچ. انہوں نے 90 میں 20 پاؤنڈ دیے. 91 میں 200 پاؤنڈ دیا. 92 میں 500 پاؤنڈ دیا. اس طرح ٹوٹل 720 پاؤنڈ ان کی طرف سے ہمیں ملا. آگے آتی ہے ہائی ویکم برانچ. وہ نئی بنی ہے. انہوں نے 92 میں ہی 500 پاؤنڈ ہمیں بھیجا ہے. 500 پاؤنڈ ہی ان کا ٹوٹل ہے. اس کے بعد آتی ہے وٹفورڈ برانچ. 89 90 جو ہے وہ خالی گیا اور 91 میں انہوں نے 100 پاؤنڈ بھیجا اور 92 میں انہوں نے 900 پاؤنڈ بھیجا. اس طرح 1000 پاؤنڈ وٹفورڈ برانچ کی طرف سے ہمیں ملا. اس کے بعد لنڈن برانچ آتی ہے. لنڈن برانچ نے 89 میں میرے خیال میں وہاں برانچ تھی ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. 90 میں 145 پاؤنڈ آیا. 91 میں 630 پاؤنڈ آئے اور 92 میں 300 پاؤنڈ آیا ہے. اس طرح 1075 پاؤنڈ ہمیں ان کی طرف سے ملے. آگے آتی ہے اولڈم برانچ. 89 میں کچھ بھی نہیں ملا. 90 میں 100 پاؤنڈ ملا. 91 میں 100 پاؤنڈ ملا اور 92 میں 160 پاؤنڈ ملے. 360 پاؤنڈ ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے. آگے آتی ہے ڈربی برانچ. ڈربی برانچ کی طرف سے 89 میں کچھ بھی نہیں ہے. 90 میں 50 پاؤنڈ ملے ہیں. 91 میں 45 پاؤنڈ ملے ہیں اور 92 میں 608 پاؤنڈ ملے ہیں. اس طرح 703 پاؤنڈ ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے. آخر میں آتی ہے رچڈل برانچ. انہوں نے 89 میں 364 پاؤنڈ جو ہے ہمیں بھیجے ہیں.
90 में 100 पाउंड भेजा है, 91 में 300 पाउंड भेजे हैं और 92 में 500 पाउंड भेजा है। इस तरह 1264 पाउंड उनकी तरफ से हमें मिला। ये जो 89 है, इसमें हमारी जो मीटिंग हुई थी 2 जुलाई को नॉटिंघम में, उसमें ये फैसला हुआ था कि मेंबर मजलिस अमला जो हैं वो मरकज़ को तकरीबन 5 पाउंड महीने के भेजा करेंगे। तो उस सिलसिले में वहाँ कुछ पैसे हुए थे, मेरे ख्याल में वो 365 पाउंड या इस किस्म की कोई रकम थी, मगर वो बदनसीबी से वो कागज़ जो है वो वहाँ पता नहीं जनरल सेक्रेटरी के पास था या कहीं गुम हो गया है, लिहाजा ये जो 89 की रिपोर्ट है वो आप नामुकम्मल ही समझें। बहरहाल जिन भाइयों का चंदा 89 में हमें मिला है वो टोटल 540 पाउंड है, वो रजिस्टर पर दर्ज है। यहाँ टाइम भी बहुत कम है इसलिए मुख्तसर करता हूँ। और 91 में मेंबर मजलिस अमला का 1190 पाउंड हमें मिला है और 91 में 1250 पाउंड मिले हैं, 92 में 490 पाउंड मिले हैं। इस तरह 3470 पाउंड वो रकम आई है। राजा रशीद साहब बोल्टन की तरफ से हमें 764 पाउंड अतिया मिला है और 100 पाउंड जो है वो 130 पाउंड खालिद साहब हैं कोई स्टॉकपोर्ट के या कहीं के यात्री साहब को उन्होंने दिए थे, वो भी हमें मिल गए हैं। इस तरह कुल जो रकम है वो हमारे पास आमदनी जो है इन 3.5 सालों में वो 26,249 पाउंड है। उसके बाद आते हैं अखराजात। 89 में ये अखराजात जो हैं वो हमने मुख्तलिफ शोबों में उनको दर्ज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 1/9/79 को हुई थी, उस पर 150 पाउंड खर्च आए हैं और पूरे साल में मेरे ख्याल में वो वायदी कॉन्फ्रेंस थी, लिहाजा कुल खर्चा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का 150 पाउंड ही आया है इस साल में 89 में। उसके बाद डाक का खर्चा जो है 102 पाउंड आया है। फैक्स और फोन इस साल में कुछ भी नहीं आया और आज़ाद कश्मीर हमने 940 पाउंड मरकज़ को भेजे हैं। खर्चा मीटिंग वगैरह जो है इस पर 150 पाउंड खर्चा आया था। हमारे जो हुर्रियत पसंद साथी हैं जेलों में उनको हमने 300 पाउंड 89 में भेजा था। इस तरह हमारा 1642 पाउंड जो है ये खर्चा आया है। और 89 में हमारी जो आमदन है, मेरे पास जो हिसाब है उसमें तकरीबन 1154 पाउंड बनती है। तो ये 512 पाउंड जो है 89 में घाटे में थे। तो उसके बाद आता है 90 खर्चे के लिहाज से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 85 पाउंड उस पर खर्च हुए। डाक खर्चा जो है वो 60 पाउंड आया है। फैक्स और फोन जो है वो 620 पाउंड आया है। आज़ाद कश्मीर जो हमने भेजे हैं वो 1480 पाउंड हैं। खर्चा मीटिंग वगैरह 122 पाउंड है। प्रिंटिंग इश्तिहार वगैरह जो हैं उस पर 1239 पाउंड आया है। टोटल इमदाद किराया सफ़र वगैरह जो बाहर हमारे साथी जाते रहे हैं वो 550 पाउंड आए हैं। इस तरह कुल खर्चा 4156 पाउंड आया है। और कुल आमदनी जो है 90 की वो 5820 पाउंड थी और 89 के वो 512 निकाल कर बाकिया जो है वो 1152 पाउंड हमारे पास थे। आगे आता है 91, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर 200 पाउंड आया है। फैक्स और फ़ोन 1531 पाउंड आए हैं। आज़ाद कश्मीर हमने 215 पाउंड भेजे हैं। खर्चा मीटिंग वगैरह 410 पाउंड आया है। प्रिंटिंग इश्तिहार वगैरह ये 1420 पाउंड आया है। इमदाद किराया वगैरह और वो जो कर्ज हसना था चौधरी सदीक साहब से तंजीम ने लिया हुआ था वो अदा किया गया है। इस तरह ये 2235 पाउंड ये खर्चा आया है। टोटल 91 में 6011 पाउंड हमारा खर्चा आया है। आगे आता है 92, तो इसमें
ہمارا ٹوٹل خرچہ جو ہے پریس کانفرنسوں پر 450 پاؤنڈ ہے. ڈاک کا مکس ہی ہے، لہذا فیکس فون وغیرہ جو ہیں یہ 3685 پاؤنڈ آئے ہیں یہ 92 میں. اور آزاد کشمیر جو ہے ہم نے 5843 پاؤنڈ بھیجا ہے. اشتہار پرنٹنگ وغیرہ جو یہ 400 پاؤنڈ آیا ہے. امداد کرایہ وغیرہ جو ہے یہ 300 پاؤنڈ آیا ہے. ٹوٹل 10,678 پاؤنڈ ہمارا 92 میں خرچہ آیا ہے. اور پچھلے جو بچتے رہے ہیں وہ ٹوٹل کر کے ہم نے کل آمدنی ہماری جو ہے یہ 11,440 پاؤنڈ بنی ہے اور خرچہ ہے 10,678 پاؤنڈ. بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ گزشتہ 3.5 سال میں جب بھی میں کوئی رپورٹ پیش کرنے لگتا ہوں تو ٹائم کی قلت آڑے آ جاتی ہے، اور اگر پیش کر بھی دوں تو برانچیں جو ہیں وہ پیسے بھیجنا بند کر دیتی ہیں کہ ابھی مرکز کے پاس بہت پیسے ہیں. پلیز خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا. ہمارے پاس اس وقت 3,278 پاؤنڈ موجود ہیں، مگر یہ ایک انقلابی تنظیم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو پلیز مہربانی مجھے معاف کیجیے. ممبران جنرل کونسل، یہ خزانچی صاحب جو ہیں اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ پہلی بار لبریشن فرنٹ کی کسی کنونشن میں، یہ نہیں کہ ہمارا جو کاؤنٹر ریڈ میں نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ جمع ہے. ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے نا مدد، آپ کا تعاون ساتھ رہا ہے تو یہ ہوا. تو جناب اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. میں پروفیسر لیاقت صاحب سے معذرت کرتا ہوں کہ انہیں رپورٹ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ویسے بھی وہ ڈائریکٹلی جواب دہ ہیں سینٹرل کمیٹی کو، تو وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کو پیش کریں گے. ویسے میں آپ کو احتیاطاً بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے 87 صفحات کی. ٹھیک ہے، اور اس سے آپ نظر لگا لیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور کتنے دل جمی سے کام کیا. لیکن ٹائم نہیں رہے گا، اس لیے مجھے آگے چلنا پڑے گا. تو جناب اچھا جناب والا اب اماؤنٹ خان تنظیم کے چیئرمین جی نہیں آپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جناب والا پیغام پہ کیا فیکس کیا تھا وہ پیغام پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ملک شفیع صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور قائد تاریخ جناب ماؤنٹ خان کا پیغام آپ لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ شبیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ امر صاحب نے چیئرمین انہوں نے جو رپورٹ بھیجی ہے وہ مجھے پڑھنے کے لیے کہا ہے تو میں پڑھتا ہوں. بخدمت جناب ممبران کونسل جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ کو السلام علیکم. لبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے کنونشن کے موقع پر میں کنونشن کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. امید ہے آپ سب اسے کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. کنونشن اسی صورت میں کامیاب تصور ہوگا کہ عہدیداران کے انتخابات کے دوران کسی قسم کی تلخی پیدا نہ ہو، بہترین ٹیم کا انتخاب ہو اور اپنے سے آئندہ یکجان دو قالب ہو کر کام کرنے کے عزم کے ساتھ کنونشن سے رخصت ہو. برادران وطن، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اپنی زندگی کی 15 سالوں کے دوران بالہموم اور گزشتہ 4 سال کے دوران باخصوص کٹھن ادوار سے گزرا ہے. گزشتہ 4 سال کے دوران جہاں تاریخ آزادی میں اندرون ریاست اور عالمی سطح پر ایک عظیم انقلاب آیا اور نیم مردہ مسئلہ کشمیر اور تاریخ آزادی پھر سے پوری طرح زندہ
ہو گئے، وہاں ہماری مشکلات اور ذمہ داریوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ تاریخ آزادی میں اس انقلاب کی ابتدا لبریشن فرنٹ کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ آج بہت سے وہ لوگ اور عناصر اس کا سہرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابتدا میں ہماری طرف سے شروع کردہ مسلح جدوجہد کو دہشت گردی اور غیر اسلامی فعل قرار دیتے تھے، لیکن تاریخ کا اپنا ایک طرز عمل ہوتا ہے، وہ دیر سے ہی کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے، بشرطہ کہ تاریخ کے دہائی اپنے اقدامات میں الفامی کے ساتھ تسلسل برقرار رکھیں۔ گزشتہ 4 سال کے دوران ہماری کامیابی مسلح جدوجہد کی ابتدا اور ایسے جاری رکھنے تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہماری یعنی لبریشن فرنٹ کی کوششوں سے ریاست بھر میں ایک ذہنی انقلاب بھی آیا ہے۔ آج سے نصف عشرہ قبل ہمارا نظریہ خود مختاری بھارتی مقبوضہ کشمیر میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ آزاد کشمیر میں بھی اسے کوئی زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی اور عالمی سطح پر بھی یہ نظریہ زیادہ معروف مقبول نہیں تھا، لیکن آج وہ ہماری ممبرشپ کچھ زیادہ نہیں ہے جس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ہمارا نظریہ ریاستی عوام کے ایک باہری تعداد کے دلوں میں گھر کر چکا ہے اور لبریشن فرنٹ بھی ایک عام سیاسی قوت بن کر ابھرا ہے، یہاں تک کہ 2 ماہ قبل سردار عبدالقیوم جسے شخص کو بھی اعلانیہ تسلیم کرنا پڑا کہ آزاد کشمیر میں صرف 2 سیاسی قوتیں ہیں، ایک برسر اقتدار پارٹی اور دوسری لبریشن فرنٹ۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں عوامی سطح پر لبریشن فرنٹ کا نظریہ ہی سب سے زیادہ مقبول ہے اور گلگت بلتستان کی فعال ترین سیاسی ادارے سینٹرل بار فیڈریشن نے بھی ہمارے نظریہ کو ایک قرارداد کے ذریعہ ریاستی عوام کی نجات کا واحد راستہ قرار دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی آزادی پسند کر کے اس نظریہ کو ہی اس مسئلہ کا واحد حل سمجھنے لگے ہیں۔ گو اس سلسلہ میں اٹھنے والی آوازوں کی تعداد اور طاقت ابھی کچھ زیادہ نہیں، البتہ ہمیں اس حقیقت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ذہنی انقلاب اور سیاسی قوت کے اصول میں سب سے اہم کردار شہید مقبول بٹ اور شہید اشفاق مجید وانی سمیت ہزاروں حریت پسندوں اور عوام کے اس خون کا جو اس دوران بہا اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی نسلوں کا ہے جو اس دوران لٹی، یہی نہیں بلکہ یاسین ملک اور ان جیسے وہ ہزاروں سپوت بھی اس انقلاب کا باعث بنے ہیں جو پس و دیوار زندان یا میدان جنگ میں جلاد دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہمیں اپنے اس فرض کی یاد دہانی بھی کرائی ہے کہ ہمیں اس بات کا برا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کوتاہی یا فرض ناشناسی ان عظیم قربانیوں کے ضیاع کا باعث نہ بنے۔ درج بالا حقائق تصویر کا ایک رخ تھے، اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آج ہم اپنے اعلانیہ دشمنوں، نادان اور خود غرض دوستوں اور اپنے میر جعفروں کے پیدا کردہ بے شمار دشمنوں کے لڑنے میں ہیں۔ مالی مشکلات اور جغرافیائی کاوش اس کے علاوہ ہیں۔ اس ہمارے مخالف عناصر نے ہمارے خلاف اپنی پروپیگنڈا مشنری کی توپوں کے دہانے کھول رکھے ہیں۔ کل میں حساب لگا رہا تھا تو معلوم ہوا کہ ہم اعلانیہ دشمن، نادان دوستوں اور اپنوں کے علاوہ اولاد کے پیدا کردہ 18 محاذوں پر ایک ساتھ برسرے بیکار ہیں، اور ان میں سے ہر محاذ پر ایک انتہائی طاقتور دشمن کھڑا ہے۔ بالخصوص بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہمارے ساتھی، ہمارے ہمدرد گون مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس انتہائی سنگین صورتحال سے کامیابی کے ساتھ نپٹنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم سب
متحد منظم ہو کر زیادہ سے زیادہ وقت کی اور مالی قربانیاں دیں. اس سلسلہ برطانیہ زون کے ہر ممبر پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تفصیلات پہ جانے کی ضرورت نہیں, صرف اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قوم کا ایک حصہ اگر یہ اپنی جانوں اور عزتوں کی قربانی دے رہا ہے تو دوسرے حصوں کو بھی اپنے فرائض کا بھرپور احساس ہونا چاہیے. اگر وہ اس احساس سے عاری کہلانا پسند نہیں کرے گا, اگر وہ اس احساس سے عاری ہے یا غفلت برت رہا ہے تو وہ ایک قومی مجرم ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی قومی مجرم کہلانا پسند نہیں کرے گا. مجھے امید ہے آپ لوگ اور تنظیم کے دوسرے ممبران تاریخ نظریے اور تنظیم سے متعلق اس تصویر کے دونوں پہلوؤں سے خاص کر مضر ذکر مشکلات والے پہلو پر نظرثانی رکھتے ہوئے اپنے قومی فرائض تسلسل پوری تندہی سے انجام دیں گے. یہ تھا چیئرمین عمال کا پروگرام. ممبران جنرل کونسل, آپ نے تحریک قائد جناب محمد خان کا کہنا سنا. تھوڑی دیر بعد میں وہ صدر صاحب کا درخواست کروں گا وہ موجودہ جو سامیہ یعنی عوام کی بھی جو اجازت ہے اس کو ریزولو کریں. لیکن اس سے پہلے میں ساتھی کی بات کرنا چاہتا ہوں. بہت سے ساتھیوں کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس پر فیصلہ کیا کہ میں کسی بھی عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہوں, نہ تو جنرل سیکرٹری کے لیے, نہ صدر کے لیے, نہ ہی کسی اور عہدے کے لیے. تو آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے, اور اگر میری کسی خاص طرح آپ درخواست کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ مجھے کسی عہدے کے لیے نامزد نہ کریں, تجویز نہ کریں. البتہ سینٹرل کمیٹی کے لیے اگر آپ مجھے لائق سمجھتے ہیں تو سینٹرل کمیٹی میں میں اپنا رول ادا کروں گا. اس کے علاوہ جو سفارتی کمیٹی ہے اس کے لیے میں اپنا نام پیش کروں گا, ابھی نہیں بعد میں. لیکن ان دو چیزوں کے لیے میں رہنا چاہتا ہوں. باقی لبریشن فرنٹ کے کسی بھی عہدے میں پر نہیں آنا چاہتا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا نام پیش نہیں کریں گے تاکہ مجھے مجبور نہ کیا جا سکے. وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں 85 سے لے کر اب تک تنظیم کی اچھی بری قیادت کرتا آیا ہوں جاسمی صاحب کے ساتھ, اور میں نہیں چاہتا کہ کیونکہ شاہی سیاست کا ایک حصہ بھی یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی جڑا آگے آ جاؤ مٹ جانا گا. تو میں نے سوچا بھی خود ہی علیحدہ ہو جاتا ہوں. حالانکہ معاملہ خان نے کہا تھا کہ مجھے کم سے کم ایک ٹرم کے لیے آگے آنا چاہیے, تو میں نے انکار کر دیا تھا. تو میں نے یہ ساتھی کو کہا تھا اور آپ بھی کہتا ہوں اگر مجھ میں اہلیت ہوئی تو میں اپنی جگہ بنا لوں گا. ہاں, اگلے کنونشن کے لیے میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ میں امیدوار ہوں. اگلے کنونشن کے لیے اگر زندگی ہوئی تو شبیر چودھری اگلے کنونشن کے لیے امیدوار ہوگا, یا جنرل سیکرٹری کے لیے یا صدر کے لیے. لیکن اس بار مجھے معاف کیجیے, اور میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس کو بیماری عالم کا صلہ کہتے ہیں, اس کو بیماری عالم کا صلہ کہتے ہیں, مار کے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. خدا حافظ. صاحب کو یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ کچھ الفاظ فرما کر اس جو کابینہ اس کو ڈسولو کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام ساتھیوں, السلام علیکم. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف چند باتیں 2-3 منٹ میں آپ سے کروں گا, اور میرے یہاں سے ہٹتے ہی برطانیہ زون کی مجلس عملہ اور عہدیدار جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. سب سے پہلے آج کے اس کنونشن کی تیاری اور اس کو منظم کرنے کے سلسلے میں لوٹن برانچ کے تمام ساتھیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس اجتماع کو جس خوبصورتی سے سنوارا ہے, یہ تاریخ کا ایک حصہ رہے گا. اس کے بعد یورپ میں حال ہی میں ہماری برانچ ناروے میں بنی تھی. وہاں سے ناروے برانچ کے 3 ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں. ان میں ایک ساتھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے چودھری عجائب صاحب,
یہ 99 برانچ کے پریزیڈنٹ ہیں